Hello everyone, this is me Sir Tawheed and let's get started for today's lesson. Again today I have got two vocabs to understand them clearly in Urdu. तो हमारा पहला जो vocab है वो है context. Context basically ये एक noun होता है. I guess I've forgotten to mention it. It's a noun. It's a noun. Well, अब ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उर्दू में माहौल या हालात या फिर हवाला. माहौल के हवाले से कोई बात करना, हालात के हवाले से या फिर हवाले से. अक्सर हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये बात क्लियर नहीं हो रही होती ये किस हवाले से बात हो रही है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है. तो पता लग जाता है कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, किस वक्त की बात हो रही है और किस माहौल की बात हो रही है. सही है. तो अभी हम इसकी मज़ीद एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा. तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है If you see Muslims struggle in the context of Pakistan movement, you will know that it was really a very hard time for them. यहाँ पे इसका मतलब है, अगर आप गौर करें तो हमने कॉन्टेक्स्ट का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो यहाँ पे किया है. तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब बन रहा है कि इफ़ यू सी द मुस्लिम्स स्ट्रगल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, अगर आप मुसलमानों की जद्दोजहद को देखते हैं ख़ासकर पाकिस्तान की तहरीक के हवाले से, जब पाकिस्तान आज़ाद करने के लिए तहरीकें चल रही थी, जद्दोजहद चल रही थी, उस हवाले से अगर आप मुसलमानों की जद्दोजहद को देखते हैं, यू विल नो दैट इट वाज रियली अ वेरी हार्ड टाइम फॉर देम. तो आपको पता लगेगा कि ये वक्त मुसलमानों के लिए वाकई में बहुत मुश्किल वक्त था. सही है. तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों का स्ट्रगल का दौर तो बहुत सारा गुजरा है. इन द बिगनिंग जब वसल्लम आए उस वक़्त भी मुसलमानों ने बहुत स्ट्रगल करी थी, पर वो उस वक़्त मज़हब के लिए कर रहे थे. लेकिन ये जो स्ट्रगल हो रही थी ये मुल्क के लिए हो रही थी मुसलमानों की तरफ से. तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, तो आपको कन्फर्म बताना पड़ता है ये किस वक्त की बात कर रहे हैं. तो फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट. मज़ीद इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं. In the context of his education, he is the most eligible candidate for the post. अगर हम इसकी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो ये सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन है इस पोस्ट के लिए. सूटेबल मतलब मुनासिब, सबसे ज़्यादा मुनासिब पर्सन यही हैं इस पोस्ट के लिए. पोस्ट का मतलब होता है कोई सीट या कोई ओहदा. जो भी ओहदे के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस वगैरह देखा जाता है. तो यहाँ पे उसके हवाले से बात हो रही है कि अगर हम इसकी एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन सबसे ज़्यादा इसकी अच्छी है, इसलिए हम इसी को सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट कंसिडर कर सकते हैं. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज एजुकेशन, इसकी तालीम के हवाले से बात की जाए तो ही इज़ द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट. तो सबसे ज़्यादा काबिल यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो शख्स है वो यही है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास आज का वोकैब कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट एज अ नाउन होता है ठेका या मुआहिदा. अक्सर आप देखते हैं लोगों के दरमियान मुआहिदा हो जाता है कि ये काम हम करेंगे और इस काम के इतने पैसे लेंगे, या ठेका दे दिया जाता है कि ये काम आप करके दोगे मुझे इतने पैसों में, या उसकी कोई भी कंडीशन रखी जा सकती हैं. मगर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक लीगल एग्रीमेंट को तैयार करना लिखत पढ़त के साथ, जिसके बाद क्या कह सकते हैं कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है. क्योंकि अगर अब एक पार्टी कोई गलती करती है तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस किया जा सकता है. तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब
ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ لیگل ہو، تو اسے ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں. تو سینٹینس دیکھتے ہیں اس کے حوالے سے. اٹ سیمس دیٹ they are going to breach the contract. It seems that they are going to breach the contract. ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کانٹریکٹ توڑنے والے ہیں، وہ لوگ کانٹریکٹ ختم کرنے والے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ کانٹریکٹ ختم کرنے والے ہیں. نیکسٹ ہے کانٹریکٹ کو اگر ایز اے ورب ہم بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ کرنا یا ٹھیکہ دینا. یعنی اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے کسی سے اور آپ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت ساری کنڈیشنز رکھنی ہوتی ہیں، سگنیچرز ہوتی ہیں، ڈاکومنٹیشن کا کام ہوتا ہے. ان تمام کام کو ایز اے ورب کہا جاتا ہے کانٹریکٹ. سو بیکاز یہ ورب ہے تو کانٹریکٹ کی کوئی بھی فارم اکارڈنگ ٹو سچویشن ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں اس سینٹینس میں ہم نے یوز کیا ہے ایز اے کانٹریکٹڈ. تو اسی ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. They have contracted to build a hospital for the poor people. They have contracted to build a hospital for the poor people. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا ہے ایک ہاسپٹل بنانے کا غریب لوگوں کے لیے. انہوں نے کانٹریکٹ کر لیا ہے، معاہدہ کر لیا ہے ایک ہاسپٹل بنانے کا غریبوں کے لیے. مزید آگے بڑھتے ہیں. کانٹریکٹ ایز اے ورب اس کا کئی سارے مطلب ہوتے ہیں. تو اگر ہم سیکنڈ موسٹ کامن میننگ پہ جائیں تو وہ ہے دبانا. کانٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے دبانا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو کسی چھوٹی چیز میں ڈالنا ہوتا ہے. جیسے کہ آپ اکثر سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو بیگ ہوتا ہے آپ اکثر اس میں زیادہ کپڑے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو طے کر کے تھوڑا کمپریس کرتے ہیں، دبا دیتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم جگہ میں آئے تو پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ لوڈ کر پائیں اپنے بیگ کے اندر. تو اسے بھی کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، دبا کر چھوٹا کر دینا کسی چیز کو تاکہ وہ اندر آسانی سے چلا جائے اور اندر فکس ہو جائے. تو اس کی مثال، اس کے حوالے سے مثال دیکھتے ہیں. They have to contract the cotton to put it in. They have to contract the cotton to put it in. انہیں کاٹن کو دبانا پڑے گا اندر ڈالنے کے لیے. اب روئی آپ کو پتہ ہے کہ کھلی کھلی جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ بکھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھوٹی سی جگہ میں پیک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو تھوڑا دبا کے اس کو چھوٹا کریں، کانٹریکٹ کر کے اندر ڈال دیں تو یہ آسانی سے اندر جا سکتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، اس کو چھوٹا کرنا پڑے گا، اس کا سائز دبا کر. کیونکہ یہ فلیکسیبل ہوتا ہے، تھوڑا ایزیلی کمپریس ہو جاتا ہے، چھوٹا سائز میں ہو جاتا ہے. اب ہر چیز ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن جو چیزیں چھوٹی ہو سکتی ہیں انہیں ہم چھوٹا ہی کر کے اندر پیک کرنا پسند کرتے ہیں. نیکسٹ ایز اے اندر اگین اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سکڑنا. سکڑنے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہو جانا. اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں خود بخود چھوٹی ہو جاتی ہیں، جس کی ابھی آپ ایگزامپل دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا. یہ سائنٹیفک ریزن ہے. When it's cold, metals generally get contracted themselves. جب سردیاں آتی ہیں یا جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو موسٹلی جو میٹلز ہوتے ہیں خود بخود چھوٹے ہونے لگتے ہیں. یہ سائنٹیفک ریزن ہے. ایون کہ میٹرک کلاس میں پڑھایا جاتا ہے کہ گرمیوں میں میٹلز جو ہوتے ہیں تھوڑا ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ایکسپینڈ کرتے ہیں، اپنے آپ تھوڑا سا اپنا سائز کو بڑا کر لیتے ہیں. چاہے وہ لوہا ہو، اسٹیل ہو، ایلومینیم ہو، ان میں تھوڑا سا مائنر سا فرق آتا ہے. وہ یہ کہ یہ پہلے سے تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ واپس تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ کانٹریکشن اور اس کو ایکسپینشن بھی کہا جاتا ہے کہ چیزیں ایکسپینڈ ہوتی ہیں یا کانٹریکٹ ہو جاتی ہیں. تو ابھی ہم بات کریں کانٹریکٹ ہونے کی تو چیزیں سکڑ بھی سکتی ہیں سردیاں ہونے سے. ایون کہ انسانوں کو آپ نوٹس کریں گے کہ سردیوں میں ان کو جب سردی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ سکڑنے لگ جاتے ہیں، اور جب گرمی لگتی ہے تو ہر بندہ آپ دیکھیں گے تھوڑا ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا ہاتھ پیر کھلے رکھتا ہے اپنے. تو یہ جنرل فنامنا ہے جو کہ میٹیلک چیزوں پہ سائنٹیفکلی ہم یوز کرتے ہیں. تو کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکڑنا.
when it's cold metals generally get contracted themselves. جب ٹھنڈ آتی ہے یا سردی ہوتی ہے تو یہ میٹلز خود بخود سکڑنے لگتے ہیں. تو گائز آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ we'll see you in the next video with more vocabs. اللہ حافظ.